أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المبين وقالوا الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم. ذرے کو مہر قطرے کو دریا بنا دیا. میرے آقا تیرے کرم نے کیا سے مجھے کیا بنا دیا. ذرے کو مہر قطرے کو دریا بنا دیا. میرے آقا تیرے کرم نے کیا سے مجھے کیا بنا دیا. میرے انتہائی واجب الاحترام میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جشن عید میلاد النبی آپ سب کو مبارک ہو. کتنے خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ حضور کے میلاد میں شریک ہوئے. یہ میرے بھائیو ایسی محفل ہے اپنی مرضی سے یہاں جبریل امین بھی نہیں آ سکتے. یہاں صرف اسے اجازت ہے آنے کی جسے حضور خود بلاتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں آپ اور آپ کے یہ وقت، یہ 4 پیسے جو آپ خرچ کر رہے ہیں نعت خانوں کو، یہ اس پہ جو خرچہ کیا ہے آپ نے، یہ کتنا پاکیزہ اور مقدس اور طاہر رزق ہے جو اس کام پہ خرچ ہوا ہے. لوگوں کے تو آج کل اکثر یہ حالت ہے کہ اکثر پیسے تو سود پہ خرچ ہو رہے ہیں یا جوئے پہ لگ رہے ہیں یا پھر ایسی کوئی بیماری لگی ہوئی ہے جیسے کینسر ہے، جیسے ہیپاٹائٹس بی سی، ایسی مہلک بیماریاں ان پہ خرچ ہو رہے ہیں. اور یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ یہ بیماریاں جو کل تک یہود و نصارہ میں تھیں یہ آج مسلمانوں میں بھی عام ہو چکی ہیں. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ جشن میلاد ہے، اس میں ایک تو مرجھائے ہوئے چہرے اچھے نہیں لگتے. جشن کو جشن کر کے منایا کرو. کہ اپنی خوشیاں ایسے کرتے ہو جیسے ابھی بیٹھے ہو، جیسے سر پہ سانپ بیٹھا ہو. میرے بھائیوں، ہم میں سے معتبر کوئی بھی نہیں ہے اس محفل میں. ہم سب کمی لوگ ہیں. ہم اپنے سردار کی خوشی میں آئے، اپنے مالک کی خوشی میں آئے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس میں مالک اور سردار زیادہ خوش اسی سے ہوتے ہیں جو ان کی خوشی میں زیادہ بھنگڑا ڈال رہا ہو، زیادہ خوش ہو رہا ہو، زیادہ نعرے لگا رہا ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم ان محافل کی، ان کو صرف دیکھتے نہیں، ہم ان کی تصویریں بھی لیتے ہیں. یہ سورہ یاسین ہے، اس میں اللہ تعالیٰ چوتھی آیت میں فرما رہے ہیں کہ ہم ان محافل کی تصویریں بھی لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہی تصویریں کل حشر کے دن پیش ہوں گی اور فرشتے بتائیں گے کہ بار الہ یہ تیرے محبوب کی خوشی میں یہ دیکھیں فلاں بندہ کتنا خوش ہو رہا تھا.
چلو اعمال میں کچھ کمی رہے گی، یہ ادھر سے تو پورا کام ہے نا۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ لوگ، ہم سب، میں بھی آپ میں شامل ہوں، کہ بن مانگے اللہ نے آپ کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دیا، جس کے لیے 70 نبیوں نے دعائیں مانگی، 12 نبی انتظار کرتے کرتے رو رو کے دنیا سے چلے گئے، مگر یہ امت نصیب نہ ہوئی۔ نستورہ رہ مرتا مر گیا، حضور کا دیدار نصیب نہ ہوا، امتی ہونا نصیب نہ ہوا۔ بحیرہ رہ مرتا مر گیا، 70 سال انتظار کیا مگر امتی ہونا نصیب نہ ہوا۔ سلیمان فارسی فارس سے چلے، راستے میں بکتے 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 یہود و نصارہ کے ہاتھوں بک گئے، انتظار کرتے رہے، وہ نبی آخری نبی آنے والا ہے اس کی امت، اور ان کو پتہ تھا، یہود و نصارہ یہ جانتے تھے کہ یثرب اس آخری رسول کی جائے ہجرت ہوگی۔ سلیمان کو اس آخری جو ان کا تھا یہودی، اس نے کہا تھا مرتے وقت کہ سلیمان ادھر چلا جا یثرب۔ جب ادھر سے چلے، آگے قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے غلام بنا لیا، انہوں نے آگے جا کے، یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ انہوں نے جا کے مدینہ بیچا، اسے مدینہ میں جا کے فروخت کر دیا۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ سلیمان فارسی کی عمر کتنی ہے؟ 350 سال۔ یہ 350 سال عمر کا بندہ ہے، اور اسی انتظار میں رہا کہ اس آخری رسول کا دیدار کر لوں، اس کی امت میں شامل ہو جاؤں۔ اور آپ کو بن مانگے یعنی سب کچھ مل گیا ہے، اس لیے اکڑ رہے ہو کہ خدا نے آپ کا کچھ خرچ نہیں کرایا، آپ کو مانگنا نہیں پڑا، انتظار نہیں کرنا پڑا، آپ کے بچوں کو نہیں مارا گیا۔ نستورہ رائب کے تو 7 بیٹے ذبح کر دیے گئے کہ نام لینا چھوڑ دے، اس نے کہا میں نام بھی لوں گا اور انتظار بھی کروں گا، مگر نصیب امتی ہونا نصیب نہ ہوا، اور بن مانگے آپ کو ہو گیا۔ اب آپ مزے مزے سے بیٹھے ہیں، یہ کتنے، اب مولانا ساری زندگی میرے بھائیوں آپ کو حضور کی شان تو بتائی نہیں گئی، یہ جو مولوی صاحب بتا رہے ہیں آپ کو، یہ حضور کی شان نہیں ہے، یہ تو ان کے غلاموں کی شان ہے، ان کے نوکروں کی شان ہے، یہ حضور کا یہ مقام نہیں ہے۔ تو حضور کا مقام دیکھنا ہو، اس سے بڑی فضیلت میں آپ کو کیا بتاؤں۔ 1,24,000 نبی دنیا میں آئے، سوائے تمہارے نبی کے کسی پہ اللہ نے درود نہیں پڑھا۔ یہ وہ ہستی ہیں کائنات میں جن پہ ان کا اللہ درود پڑھ رہا ہے۔ اب مقام رسول، مقام نبی، یہ الگ الگ باتیں ہیں۔ نبی الگ ہوتا ہے بیٹا، رسول الگ ہوتا ہے۔ نبی تو 1,24,000 ہیں، پوری کائنات میں رسول 313 آئے، اور یہ ان تمام رسولوں کا سردار ہے، امام الانبیاء، سردار الانبیاء۔ یہ جو جھگڑے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں نا لوگوں میں، یہ جو فرقہ واریت کا دور ہے، کہ وہ جناب، وہ ایک کہتا ہے کہ وہ نور تھے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں جی وہ بشر تھے، کوئی کہتا ہے نہیں اعلیٰ بشر تھے، تیسرا کہہ رہا ہے نہیں جناب وہ اعلیٰ نور تھے، سب جھوٹ ہے۔ تو آج یہ بات سمجھ کے جاؤ، میرا رسول نہ نور ہے نہ بشر ہے، وہ نور بھی نہیں ہے، وہ بشر بھی نہیں ہے۔ بشریت بھی ان کی شان ہے، نورانیت بھی ان کی شان ہے، اور یہ دونوں اختیاری لباس ہیں میرے رسول کے۔ وہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں یہ لباس اتار دیں، بشریت کا بھی اتار دیں، نورانیت کا بھی اتار دیں، کیونکہ حضور چلے جب معراج پہ، معراج تو پوری تاریخ ہے، اب معراج پہ چلے، یہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں بیٹا، یہ عالم ناسوت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔
کسی کو جواب دینا پڑے تو آپ کو کم سے کم اتنا پتا ہو، یہ عالم ناسوت ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، اس کے اوپر عالم ملکوت ہے جہاں فرشتے رہتے ہیں، اس کے اوپر عالم جبروت ہے، اس کے اوپر عالم لاہوت ہے، اس کے اوپر عالم ہاہوت ہے، اس کے اوپر مکانی ہے، اس کے اوپر لامکانی ہے، اس کے اوپر مقام وحدت ہے۔ اب جتنے یہ عالم ہیں یہ نیچے ہیں، عالم عقل بھی، عالم نفس بھی، عالم حیات بھی، عالم ممات بھی، سب کچھ نیچے ہے۔ اب حضور جب چلے دنیا سے، اس دنیا کو چھوڑا، زمین کو چھوڑا، عالم ملکوت میں پہنچے تو بشریت تو پیچھے رہ گئی، عالم ناسوت میں بشریت کا لباس یہیں اتار دیا۔ اب وہاں بشر بن کے نہیں گئے عالم ملکوت میں، عالم ملکوت میں بشر کیسے جا سکتا ہے؟ وہ تو جل جائے گا۔ بشریت کا لباس یہیں اتارا، عالم ملکوت میں پہنچے، نورانیت کا لباس پہنا۔ جب نورانیت کا لباس پہن کے وہاں پہنچے، عالم جبروت میں پہنچے، تو نورانیت کا لباس بھی وہیں چھوڑ دیا، آگے جبروتی بن کے گئے، پھر جبروتیت کو چھوڑ دیا، آگے لاہوتی بن کے گئے، آگے مقام ہاہوت ہے، آگے مکانی ہے، اللہ کا عرش ہے، لا مکانی ہے، آگے عالم شروع ہو جاتے ہیں۔ عالم عقل سے گزرے، عقل پیچھے رہ گئی، عالم نفس سے گزرے، نفس پیچھے رہ گیا، عالم اجساد سے گزرے، جسم پیچھے رہ گیا، عالم روح سے گزرے، روح پیچھے رہ گئی۔ اب مجھے بتائیں آگے کیا جا رہا ہے؟ نفس بھی نہیں جا رہا، روح بھی نہیں جا رہا، عالم حیات بھی پیچھے، زندگی بھی پیچھے، عالم ممات، موت بھی پیچھے، عالم نفس، جسم بھی پیچھے، عالم روح بھی پیچھے۔ آگے کیا جا رہا تھا؟ یہ جن لوگوں کا دعویٰ ہے وہ نور ہے، یہ اعلیٰ نور ہے، مجھے بتائیں آگے کیا گیا تھا؟ عالم نور تو پیچھے رہ گیا ہے، عالم ناسوت یہی دنیا ہے، وہ یہاں رہ گیا۔ تو میرے بھائیوں، وہ نہ نوری ہے نہ ہی بشر ہے، نہ اعلیٰ نور ہے نہ ادنا نور ہے۔ نور تو ان کے غلام ہے۔ یہ جبریل کیا ہے؟ نور نہیں ہے، نور ہے، نوریوں کا سردار ہے، روح الامین ہے، وہ تو غلام ہے، بلکہ ان کے غلاموں کا بھی غلام ہے۔ تو نور کیا حیثیت رکھتا ہے میرے رسول کے سامنے؟ جب عاشق کو سمجھ نہ آئی کہ کیا بن کے گئے اپنے اللہ سے ملنے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہی کے جلوے انہی سے ملنے، انہی سے ان کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے، اللہ نے جیسا بھی بنایا اپنے محبوب کو، بنایا اپنے جیسا ہے۔ جیسے خود بے مثل تھا اسے بے مثال بنا دیا، خود رؤوف تھا اسے رؤوف بنا دیا، خود کریم تھا اسے کریم بنا دیا، خود رحیم تھا اسے رحیم بنا دیا۔ بس میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، معبود برحق صرف اللہ کو سمجھو، لائق عبادت الہ اپنے اللہ کو سمجھو۔ باقی جتنی بھی صفات ہیں وہ حضور کے ساتھ لگا دو، یہ کوئی شرک نہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر اس سے خدا تمہیں پوچھے گا میں جواب دوں گا کہ آپ نے شرک کیا تھا، اتنے لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، کوئی شرک نہیں۔ بس معبود برحق حضور کو نہ کہنا ہے، کیونکہ یہ مخلوق ہے، یہ خالق کی شان ہے، لائق عبادت صرف اللہ ہے۔ باقی جو صفات ہیں حضور کے نام کے ساتھ لکھ دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ ساری کائنات اللہ نے بنائی اپنے محبوب کے لیے، ساری صفات بنائی اللہ نے اپنے محبوب کے لیے۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں
یہ جو کائنات کے واسطے میری صفتیں بیان کر رہے ہیں، سبحان ربی کا رب اما یاسفون، یہ میری صفات ہی نہیں ہے، میں تو بلند و بالا ہوں ان صفات سے۔ اور یہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، سبحان ربی کا رب اما یاسفون، کہ میں بلند و بالا ہوں ان صفات سے جو کائنات کے واسف میری بتا رہے ہیں۔ تو یہ صفات اللہ کی نہیں ہے، تو پھر یہ 99 نام 99 نیمز آف گاڈ، یہ جو قرآن پاک میں یہ کیا ہے، یہ جو صفاتی نام لکھے ہوئے ہیں، آخر یہ کس کی صفتیں ہیں؟ کسی کی تو ہے نا، تو میرے بھائیو یہ ساری حضور کی صفات ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی صفات نہیں ہے، اللہ تو بلند و بالا ہے ان صفات سے، عرفہ و اعلیٰ ہے ان صفات سے، اس کے تو محبوب غلاموں کی سمجھ نہیں آتی۔ مولانا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا تعلق ہے حضور سے، تو وہ فرماتے ہیں کہ انا عبد عبید محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ادنا غلام ہوں۔ تو غلام کی تو یہ حالت ہے، اس کو خدا سمجھ بیٹھے، غلام کو خدا سمجھ لیا تو آقا کی کیا حالت ہوگی؟ اور پھر ایک دفعہ میرے ذہن میں یہ خلل پیدا ہوا کہ اللہ کا حبیب، اللہ کا محبوب تو ہمارا رسول ہے، مگر یہ جدھر دیکھو، تاریخ میں دیکھو، قرآن پاک میں دیکھو، حسن یوسف کے چرچے ہیں، اتنا حسن کا ذکر ہمارے رسول کا نہیں ہے۔ ایسے خیال آیا، میں چلا گیا لائبریری میں، ایسے کتاب نکالی، اس کو کھولا، قدرتی وہ حدیث سامنے تھی، وہی نکلی جس میں حضور فرما رہے ہیں تو وہ حدیث قدسی میرے سامنے تھی جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے یوسف کے حسن پہ ایک پردہ نور کا ڈالا تھا، فَكَشَّفَهَا فِي الدُّنْيَا، اس کو بھی میں نے دنیا میں اتار دیا۔ حسن یوسف سے وہ نور کا جو نقاب تھا اللہ نے دنیا میں ہی اتار لیا۔ 70,000 حجاباً علی نور محمد، اللہ فرماتا ہے کہ 70,000 نور کے پردے میں نے اپنے محبوب کے حسن پہ ڈالے۔ سبحان اللہ، لا کشفت فی الدنیا حجابا واحدہ، دنیا میں نے ایک بھی نہیں اتارا۔ معراج کی رات صرف ایک پردہ سرک گیا، ان 70,000 میں سے ایک پردہ سرک گیا، وہ بھی ادھر مقام جبروت پہ۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ ستارے آپس میں ٹکرانے لگے، سورج بے نور ہو گیا، چاند بے نور ہو گیا، کہکشاں گرنے لگی، ایک پردہ سرکا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اسی حدیث میں کہ میرے محبوب کیا حال ہوگا اس وقت ان دنیا والوں کا، کہ حشر کے دن جب میں تیرے 70,000 نقاب ہٹا دوں گا اور تیرا حقیقی حسن ظاہر کروں گا، کیا حال ہوگا؟ تو یہ ہے ہمارا رسول، 70,000 نورانی نقاب جن کے چہرے پہ اللہ نے ڈالے، اگر اپنی اصلی حالت میں دنیا میں آ جاتے تو بات ان سے کون کرتا؟ وہ جل جاتا۔ اور حالت یہ تھی، موسیٰ پہ اللہ نے نور کی ایک تجلی ڈالی، وہ بھی ڈائریکٹ سیدھی نہیں تھی، پہلے پہاڑ پہ ڈالی، ادھر سے ریفلیکٹ ہو کے موسیٰ کو، اور حالت یہ تھی کہ چہرے پہ جو بھی لباس ڈالا جاتا کپڑا وہ جل جاتا تھا۔ موسیٰ کی یہ کیفیت رہی، تو کیا کہنے میرے رسول کے، جو ڈائریکٹ خدا سے جا کے ملتے ہیں، ان سے 18 سال کی رات ہوتی ہے، بالمشافہ بات ہوتی ہے، واپس آتے ہیں، دنیا میں کچھ ہے تبدیل نہیں ہوئی۔
کوئی کپڑا نہیں چلا ان کا، کوئی لباس تبدیل نہیں کیا، جو پہن کے گئے تھے وہی پہن کے آئے، اور پھر جب تک رہے دنیا میں، بلکہ موجود کی روحانیت تو اب بھی موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے، کہ ان کی محفل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کی محفل ہے وہ دلہا نہ ہو؟ ان کی ہم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ حضور دنیا سے چلے گئے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی کے مسلمان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ حضور دنیا میں موجود نہیں ہے، کیا دنیا سے خارج، ایمان سے خارج، کتے کی موت پڑے گا یہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے یہ سارا نظام بنایا ہی اپنے محبوب کے لیے، ان کے صدقے بنایا، بس ان پہ اسی طرح ایمان لاؤ، اسی طرح انہیں مانو جس طرح ماننے کا حق ہے، پھر جو جو اس سے مانتے جاؤ گے تمہیں دیتا جائے گا، جو مانگو گے دے دے گا، بس ان پہ شک نہ کرنا، ان کو سوچنا نہ کبھی یہ کون ہے، کدھر سے ہیں، یہ کیسے ہیں، یہ نہ سوچنا، کیونکہ سوچ کے ذریعے یہ خاندان سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ جس نے ان کو سوچا وہ صحابی رسول تھا تو بھی مسلمان ہوا، اور جس نے ان کو مانا وہ کافر تھا تو مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان تھا تو سلیمان بن گیا، وہ سلیمان تھا تو فخر سلیمان بن گیا، پہلے ہی ایماندار تھا تو صاحب ایمان ہو گیا، کامل ایمان ہو گیا، کل ایمان ہو گیا، جس نے بھی مانا۔ تو جتنا ان کو مانتے جاؤ گے وہ تمہاری مانتا جائے گا، تو یہی سمجھ کے تمہیں دے گا کہ مجھ سے خراج مانگ رہے ہیں میرے محبوب کا۔ اگر سوچو